نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ذی وقار سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ سورہ عادیات کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے قرآن و سنت کے مطابق اس مختصر سے وقت میں حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورہ عادیات کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک روحانی بیماری کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس بیماری کے لگنے کا سبب کیا ہے، اور تیسری نمبر پر اس بیماری کا علاج کون سا نسخہ ہے، کون سی دوا ہے جس کو استعمال کیا جائے تو وہ روحانی بیماری انسان کی ختم ہو سکتی ہے۔ اس صورت کے مضمون کو سمجھنے سے قبل آپ یوں سمجھیے کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان کے جسم کو جسمانی امراض لاحق ہوتی ہیں، کبھی بخار، نزلہ، زکام، مختلف قسم کی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی رہتی ہیں، تو ان کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ڈاکٹر، حکیم، طبیب پیدا کیے۔ جس طرح جسم کو دنیا کے اندر بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے روح کو بھی مختلف قسم کی بیماریاں دنیا کے اندر لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ تو روحانی امراض کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر آسمانی کتب نازل کی۔ اسی سلسلہ میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر انسانیت کی طرف بھیجا، اور قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تو قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور بہت ساری روحانی امراض کا ذکر کر کے ان کا علاج اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت روحانی بیماری کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا نافرمان اور ناشکرہ ہے، انسان کو نافرمان ہونے کی بیماری لاحق ہے۔ تو وہ روحانی بیماری اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمائی کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اللہ رب العزت کا نافرمان اور ناشکرہ ہے۔ نافرمان ہونے کی، ناشکرہ ہونے کی بیماری انسان کو لاحق ہے، لیکن اس بیماری کے بیان کرنے میں رب ذوالجلال نے بڑا عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا ہے۔ اس بیماری کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گھوڑوں کی وفاداری کی قسمیں اٹھاتے ہیں، انسانیت کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے کہ انسان ذرا غور و فکر کر کہ ایک گھوڑا اپنے مجازی مالک کا کتنا فرما بردار ہے۔ فرمایا کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے منہ سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فالموریات قدحا، فرمایا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اتنا تیز دوڑتے ہیں، تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کے پاؤں جب پتھریلی زمین پہ پڑتے ہیں، ان کے پاؤں جب پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں
تو پاؤں سے آگ کے شعلے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، فرمایا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے جب مجازی مالک ان کو دھراتا ہے تو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَ، کہ رات کی شبنم سے جمع ہوا گرد و غبار بھی اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گھوڑے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَ دشمن کی صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، نہ تیروں کو دیکھتے ہیں نہ تلواروں کو دیکھتے ہیں، اپنے مالک کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکم کے مطابق وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ تیروں تلواروں کی بارش میں دشمنوں کی صفوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان ذرا غور کر، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان تو اپنے کون سے رب کی، وہ رب جس نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنا خوبصورت جسم دیا، کتنے خوبصورت اعضاء بنائے، تجھے سب سے بہترین مخلوق بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا، اس رب کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ ذرا غور کر، ایک گھوڑا تو اپنے مجازی مالک کا 2 وقت کا چارہ کھانے کی وجہ سے اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ پاؤں سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، دشمنوں کی صفوں میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر داخل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اس مجازی مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان ذرا تو بھی غور کر، تو بھی سوچ تو صحیح کہ تو اپنی کون سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، جس رب نے تیرے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انعامات تیرے اوپر نازل کیے، تجھے نعمتیں عطا کی، اس رب کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ لفظ رب لا کر بھی اللہ رب العزت انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ رب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تدریجاً بتدریجاً آہستہ آہستہ پال کر حد کمال تک پہنچانا۔ تو اللہ رب العزت انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ انسان تو ذرا اپنی پیدائش پر بھی غور کر کہ رب ذوالجلال نے کس انداز سے تیری پرورش کی، کس انداز سے تجھے پال کر اس مقام تک پہنچایا۔ سب سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر تیری خوراک کا کس طریقے سے انتظام کیا۔ آج پوری دنیا کے ڈاکٹر حکیم مل جائے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی خوراک کا انتظام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے کس انداز سے وہاں پہ انسان کی خوراک کا انتظام کیا۔ پھر جب انسان بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت بچہ روتا ہے، چیختا ہے کہ یا اللہ اب میری خوراک کا کیا بنے گا؟ ماں کے پیٹ کے اندر تو مجھے رزق مل رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا نام رب ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے رزق کا ایک راستہ بند ہوا تو میں تیرے لیے رزق کے 2 راستے کھول دیتا ہوں۔ ماں کی چھاتی پہ اللہ رب العزت دودھ کے چشمے جاری کر کے انسان کے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ 2 سال 2.5 سال گزرنے کے بعد جب ماں دودھ چھڑاتی ہے، پھر بچہ روتا ہے کہ یا اللہ اب میرے رزق کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک فرماتے نہیں، انسان رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا نام رب ہے، اگر وہ 2 راستے بھی بند ہو گئے تیرے لیے رزق کے 4 راستے کھول دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آسمان سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش برسا کر تیرے رزق کا انتظام کروں گا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین پر مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کر کے تیرے رزق کا انتظام کروں گا۔ فرمایا کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ درختوں پر مختلف قسم کے میوہ جات پھل لگا کر تیرے رزق کا انتظام کروں گا۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ جانوروں کے پیٹ کے اندر ایک ایسا کارخانہ لگا کر، دودھ کی مشین لگا کر صاف شفاف دودھ تجھے دے کر تیرے رزق کا انتظام کروں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان ذرا غور و فکر کر، ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا کہ انسان اپنے رب کا نافرمان ہے، اور اب انسان کو یہ نافرمان یہ بیماری کیسے لگی، اس کے لگنے کا سبب کیا ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان رب کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے،
تو فرمایا کہ مال و دولت کی محبت انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے، پھر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی، ہر برائی کی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ میرے محبوب آپ بتا دیجئے ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا کنبہ، خاندان، قبیلہ، رشتہ داری، و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو بڑی محنت سے تم حاصل کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، و مساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر، مکانات، ترضونها جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ فرمایا کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کے دین کی محبت سے زیادہ ہو گئی، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کسی بھی وقت تمہیں اللہ کا عذاب پہنچ سکتا ہے۔ اب محبت زیادہ ہونے کا مطلب کیا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری ایک طرف اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، دوسری طرف والدین مقابلے میں آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، کنبہ قبیلہ برادری آ جاتی ہے۔ تو یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہے یا والدین کی محبت زیادہ ہے۔ اب اگر انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر خاندان والوں کو خوش کرتا ہے، برادری والوں کو خوش کرتا ہے، ماں باپ کی بات مان لیتا ہے، فرمایا کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت، دین کی محبت نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ انسان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اور دین اسلام کی محبت انسان کے دل کے اندر ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ رب العزت بھی اس سورہ عادیات کے اندر بتاتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی تیسری چیز، وہ نسخہ، وہ دوا، وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ کون سا علاج ہے، کس طریقے سے اس کا علاج کیا جائے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور انسان اللہ کا فرمان بردار ہو جائے، انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیات کے اندر بیان فرمایا کہ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ فرمایا کہ انسان اگر موت کو بار بار یاد کرتا رہے، موت کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ انسان کے دل سے جب دنیا کی محبت نکلے گی تو پھر انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر روز بار بار موت کو یاد کرتا رہے، موت کو سامنے رکھے کہ میں نے ایک وقت آنا ہے، ضرور میں نے مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، دنیا کے بعد اخروی زندگی جس نے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، اس زندگی کا سامنا کرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، موت میرے اوپر واقع ہوگی۔ انسان بار بار اس بات کا تصور کرتا رہے تو فرمایا کہ انسان ایک وقت آئے گا، انسان کے دل پاک صاف ہو جائے گا، انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی اور بدی کے
انسان کے لیے نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو انسان جب انسان گناہ کر کے اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کے مطابق ہمیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم کر کے اور ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔